تصور کریں کہ ایک ہائی پرفارمنس سپورٹس کار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہی ہو اور اچانک ڈرائیور بریک پر ہلکا سا پاؤں رکھ دے۔ گاڑی کا مومنٹم اتنا زیادہ ہے کہ وہ پھر بھی آگے کی طرف ہی کھسک رہی ہے۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کے بینچ مارک KSE 100 انڈیکس میں بالکل یہی منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ ہاں، کل کے ایک زبردست اور بمپر بلش سیشن کے بعد آج مارکیٹ اچانک ایک انتہائی محدود یا کہہ لیں کہ ٹائٹ رینج میں آ گئی۔ بالکل، اور اس ٹائٹ رینج کے باوجود انڈیکس 1199.52 پوائنٹس اضافے کے ساتھ بند ہوا ہے۔ صحیح، یعنی یہ 0.69% کا اضافہ بنتا ہے اور مارکیٹ 1,72,894.28 کی سطح پر بند ہوئی ہے۔ حیران کی بات یہ ہے کہ ایک اتنی بڑی چھلانگ کے بعد مارکیٹ ایک دم سے اس قدر محتاط کیوں ہو گئی؟ دیکھیں، یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو مارکیٹ کو اتنی تیزی سے اوپر جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر مارکیٹ کے اندرونی میکانزم کو سمجھا جائے تو یہ کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک نارمل چیز ہے؟ بالکل صحت مند علامت ہے۔ جب ایک انجن مسلسل فل تھروٹل پر چلتا ہے تو اسے اوور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے کولنگ سسٹم آن کرنا پڑتا ہے۔ یہ موجودہ ٹھہراؤ دراصل وہی کولنگ آف پیریڈ ہے۔ مارکیٹ کل کے بے پناہ تیزی کو ہضم کر رہی ہے۔ یعنی کل جو خریدار ہر قیمت پر شیئرز اٹھا رہے تھے وہ ایک طرح کا اوور ری ایکشن تھا؟ 100%۔ آج کا اس ٹائٹ رینج میں رہنا یہ ثابت کرتا ہے کہ مارکیٹ اندھا دھن اوپر نہیں جا رہی، وہ ایک مقام پر رک کر اپنا گراؤنڈ مضبوط کر رہی ہے تاکہ اگلی اڑان کے لیے تیار ہو سکے۔ اچھا، ذرا اس ساری صورتحال کی تہہ کھولتے ہیں۔ ایک منٹ کے لیے یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ مضبوط ہو رہی ہے اور بلز یعنی خریداروں کے مکمل کنٹرول میں ہے، لیکن دوسری طرف جب آج کے اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو کہانی کچھ اور ہی لگتی ہے۔ آپ ہجوم کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، آج مارکیٹ کے مجموعی تجارتی ہجوم میں سیدھا 20% کی کمی آئی ہے۔ کل جہاں مجموعی طور پر 1,44,00,00,000 شیئرز کا کاروبار ہوا تھا، آج وہ کم ہو کر 1,16,00,00,000 شیئرز پر آ گیا ہے۔ صحیح، ایک بڑا ڈراپ ہے۔ اور اگر صرف 100 انڈیکس کی کمپوزیشن کو دیکھا جائے تو وہاں بھی ہجوم 5,62,00,00,000 شیئر سے گر کر 4,28,00,00,000 شیئرز رہ گیا۔ عام سوچ تو یہی کہتی ہے کہ جب ہجوم گرتا ہے تو لوگ مارکیٹ سے پیسہ نکال رہے ہیں، تو یہ خریداروں کا کنٹرول کیسے ہوا؟ یہ تو خطرے کی گھنٹی لگ رہی ہے۔ بظاہر یہ واقعی خطرے کی گھنٹی محسوس ہوتی ہے، لیکن یہاں خریدار اور بیچنے والے کی نفسیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہجوم میں کمی ہمیشہ مندی کی علامت نہیں ہوتی۔ اچھا؟ جی، جب مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہو اور ہجوم کم ہو جائے تو اسے ہم مالیاتی زبان میں سپلائی شاک کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن کے پاس شیئرز موجود ہیں وہ انہیں بیچنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ مارکیٹ مزید اوپر جائے گی۔ بالکل، وہ اپنا مال دبا کر بیٹھ گئے ہیں۔ چونکہ بیچنے والے غائب ہو گئے ہیں اس لیے تجارتی لین دین کم ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہجوم 20% گر گیا، لیکن خریدار اب بھی موجود ہیں جو اونچی قیمت پر بھی دستیاب شیئرز لینے کو تیار ہیں۔ یعنی کم ہجوم کے باوجود انڈیکس کا تقریباً 1,190 پوائنٹس پلس میں بند ہونا خوف کی نہیں، اعتماد کی علامت ہے۔ جی، یہ بیچنے والوں کی طرف سے مارکیٹ پر بے پناہ اعتماد کا اظہار ہے۔ یہ نفسیاتی پہلو تو ایک بالکل نئی تصویر پیش کر رہا ہے، اور اس اعتماد کی عکاسی مارکیٹ بریتھ کے اعداد و شمار میں بھی واضح ہے۔ بالکل، براڈر مارکیٹ کی صورتحال دیکھیں۔ ہاں، آج مجموعی طور پر 479 سٹاکس میں ٹریڈ ہوا، جن میں سے 29 میں اضافہ، 165 میں کمی اور 35 سٹاکس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ وسیع تر مارکیٹ کا حال ہے جہاں چھوٹے شیئرز دباؤ کا شکار رہے۔ لیکن جیسے ہی ہم انڈیکس کے ٹاپ 100 سٹاکس پر نظر ڈالتے ہیں تو کہانی الٹ جاتی ہے۔ بالکل، ان 100 سٹاکس میں سے 70 میں اضافہ ہوا اور صرف 30 میں کمی ہوئی، یعنی سمارٹ منی یا بڑا سرمایہ کمزور کمپنیوں سے نکل کر مارکیٹ کی مضبوط کمپنیوں میں جا رہا ہے۔ صحیح کہا، اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑے سرمائے کی منتقلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیکٹرز کی کارکردگی دیکھنی ہوگی۔ کل جہاں ہر طرف پینک بائنگ تھی، آج کئی سیکٹرز نے اپنا راستہ بدلا ہے۔ جی بالکل، کل جو سیکٹرز پوری مارکیٹ کو اٹھائے ہوئے تھے آج وہ پیچھے ہٹ گئے۔ پاور سیکٹر، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ، ریفائنریز، ٹوبیکو اور کچھ چھوٹے سیکٹرز آج پیچھے رہے۔
لیکن مارکیٹ پھر بھی نہیں گری. کیونکہ ان کی جگہ نئے لیڈرز نے لے لی. آج سیمنٹ سیکٹر نے اکیلے مارکیٹ کو 284 پوائنٹس کا اضافہ دیا. واہ، 284 پوائنٹس. ہاں، اور فرٹیلائزر سیکٹر نے 174 پوائنٹس اور بینکنگ سیکٹر نے 147 پوائنٹس کا شاندار اضافہ کیا. یہ ایک کلاسک مثال ہے سیکٹر روٹیشن کی. یعنی پیسہ مارکیٹ سے باہر نہیں جا رہا بلکہ ایک سیکٹر سے منافع نکال کر دوسرے میں ڈالا جا رہا ہے. بالکل یہی ہو رہا ہے. لیکن اچانک سیمنٹ اور فرٹیلائزر سیکٹرز ہی ڈرائیونگ سیٹ پر کیوں آ گئے؟ ان کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ اس کے پیچھے 2 ٹھوس وجوہات ہیں. پہلی تو سیمنٹ سیکٹر کی اپنی کارکردگی ہے. رپورٹس کے مطابق سیمنٹ کی ترسیل یعنی ڈسپیچز میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. فیکٹریوں سے سیمنٹ زیادہ نکل رہا ہے تو کمپنیوں کا منافع بڑھے گا. مارکیٹ نے اسے فوراً ڈسکاؤنٹ کیا. اور دوسری وجہ؟ دوسری بڑی وجہ جون کی اینوئل کلوزنگ ہے. پاکستان میں بہت سی بڑی کمپنیوں خاص طور پر سیمنٹ، فرٹیلائزر اور بینکس کا مالی سال جون میں ختم ہوتا ہے. تو فنڈ مینیجرز کو سال کی خاطر میں منافع دکھانا ہوتا ہے. بالکل. وہ اب تیزی سے ان کمپنیوں کے شیئرز خرید رہے ہیں تاکہ سالانہ ڈیویڈنڈ حاصل کر سکیں. اس لیے یہ روٹیشن ایک سوچی سمجھی ادارہ جاتی حکمت عملی ہے. اور اس حکمت عملی کو پس منظر میں چلنے والے کچھ بڑے معاشی محرکات بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہم میکرو تصویر دیکھیں تو مارکیٹ کے سر سے بڑے خطرات ٹل چکے ہیں. جی، میکرو ٹریگرز اس وقت بہت اہم ہے. کل کا دن انتہائی اہم ہے کیونکہ IMF کا بورڈ آف ڈائریکٹرز پاکستان کی اگلی قسط کی منظوری دینے کے لیے بیٹھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی کلائمیٹ چینج فنڈنگ کی بھی خبر ہے. ہاں، وزیر خزانہ کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے $200 ملین کی مزید امداد ملنے کی توقع ہے. اور سونے پر سہاگا یہ کہ خطے کی جیو پولیٹیکل صورتحال بھی مستحکم ہے. لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے. جی پوچھیں. حجم میں کمی کے باوجود یہ خبریں کس طرح مارکیٹ میں خریداروں کا پلہ بھاری رکھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں، IMF کی منظوری کا مطلب صرف چند $1 ملین آنا نہیں ہوتا. یہ ایک سیل آف اپروول سمجھی جاتی ہے. یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ ملک کا دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہے. صحیح. اور یہ کلائمیٹ چینج والے فنڈز کا کیا اثر ہوگا؟ یہ $200 ملین براہ راست زر مبادلہ کے ذخائر کو سہارا دیں گے. اس سے روپے کی قدر مستحکم ہوگی. جب یہ خطرات ختم ہوتے ہیں تو رکا ہوا کارپوریٹ سرمایہ سیلاب کی طرح مارکیٹ میں آتا ہے. تو اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اب مستقبل کی پیشگوئی اور سرمایہ کاروں کی حکمت عملی پر بات کرتے ہیں. بالکل، آگے کی پلاننگ ضروری ہے. کل ہفتے کا آخری کاروباری دن ہے، ایک ویکنڈ سیشن. ڈے ٹریڈرز اور ہفتہ وار ٹریڈرز عموماً اپنا منافع بک کرنا چاہیں گے. اس پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے سلیکٹو قسم کی روٹیشن اور تھوڑا بہت دباؤ متوقع ہے. جی، لیکن مارکیٹ اس وقت ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے. 1,75,000 کا لیول عبور کرنا اور خاص طور پر 75,000 کے نفسیاتی لیول کو توڑنا ایک بڑا سنگ میل ہوگا. ہفتہ وار بنیادوں پر مثبت بند ہونے کی توقعات بہت زیادہ ہیں. تو کیا ان نفسیاتی لیولز کے بعد ہم ایک نیا بھرپور بل سیشن دیکھیں گے؟ جی بالکل. جب مارکیٹ اتنی بڑی رکاوٹیں، بھاری حجم اور مثبت خبروں کے ساتھ عبور کرتی ہے تو وہ ایک نئے دور میں داخل ہو جاتی ہے. اور یہی وہ وقت ہے جہاں بائی دی ڈپ یعنی گراوٹ پر خریداری کی حکمت عملی کام آتی ہے. تو اس معمولی گراوٹ کو ایک موقع سمجھنا چاہیے؟ بالکل. کل کی پروفٹ ٹیکنگ سے گھبرانے کے بجائے اسے استعمال کرنا چاہیے. اچھا، تو اس بائی دی ڈپ کی مرحلہ وار حکمت عملی کو ڈیکوڈ کرتے ہیں. پہلا قدم تو صاف ظاہر ہے کہ ان سیکٹرز کا انتخاب کریں جن کی سالانہ کلوزنگ جون میں ہے، جیسے سیمنٹ، فرٹیلائزر اور بینکس. بالکل. اور دوسرا قدم یہ ہے کہ کل کے سیشن میں فوراً کودنے کے بجائے ویکینڈ پر پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے آنے والے معمولی ڈپ یا گراوٹ کا انتظار کریں. اور تیسرا قدم جو کہ سب سے اہم ہے وہ انٹری کے لیے مخصوص سپورٹ لیولز کا تعین کرنا ہے. ذرا اس سپورٹ لیول کی منطق سمجھائیں. اسے ایک شیشے کے مضبوط فرش کی طرح تصور کریں. جب قیمت گر کر اس فرش کے قریب آتی ہے تو سائیڈ لائن پر بیٹھے خریدار اسے سستا سمجھ کر ٹوٹ پڑتے ہیں. ان کی خریداری اس فرش کو ٹوٹنے نہیں دیتی اور قیمت واپس اوپر اچھل جاتی ہے. صحیح. تاریخی کارکردگی سے اس لیول کا اندازہ لگایا جاتا ہے. جی، اور چوتھا اور آخری قدم یہ ہے کہ بریک آؤٹ کا انتظار کریں. جب قیمت سپورٹ لیول کو چھو کر واپس اوپر جائے اور پچھلے ہائی پوائنٹ کو توڑے تب انٹری لیں اور منافع کمائیں. زبردست. یہ فریم ورک کافی چیزیں سلجھا دیتا ہے.
اب اس حکمت عملی کو ہم ان 3 مخصوص سٹاکس پر لاگو کرتے ہیں جن کا تفصیلی ڈیٹا آج موجود ہے۔ جی، سب سے پہلے دیوان فروٹ سپننگ مل یعنی DFSM پر بات کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت مارکیٹ کا ٹاپ ٹرینڈنگ سٹاک ہے۔ اس کی پرفارمنس کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں، چند ہفتوں میں 4-5-6 روپے سے اٹھ کر سیدھا 18 روپے تک پہنچ گیا۔ ہاں، اتنی عمودی پرواز کے بعد پچھلے 2 دن سے اس میں کولنگ آف پیریڈ چل رہا تھا، لیکن آج اس کے قدم جمتے نظر آئے اور کلوزنگ 15.56 روپے پر ہوئی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو DFSM کی یہ ریکوری مارکیٹ کے مجموعی بلش سینٹیمنٹ کی عکاسی کرتی ہے۔ تو اس کے سپورٹ ٹارگٹس کیا ہیں؟ جو لوگ اس میں بائی دی ڈپ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے پہلا فوری سپورٹ لیول 14.50 روپے پر ہے، اور اگر دباؤ بڑھا اور یہ فرض ٹوٹ گیا تو پھر اس کا دوسرا اور انتہائی مضبوط سپورٹ لیول سیدھا 12.34 روپے پر جا کر بنتا ہے۔ نئی خریداری کا اشارہ کیا ہوگا؟ اعداد و شمار کے مطابق نئی انٹری کا بریک آؤٹ ٹارگٹ 18 روپے کا لیول عبور کرنا ہے۔ یہ کولنگ آف پیریڈ کتنے دن چلے گا یہ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن 18 کا ہنسا کراس ہوتے ہی نیا ٹرینڈ شروع ہوگا۔ بالکل درست۔ اور دوسری طرف اگر ڈنڈورت سیمنٹ یعنی DNGC کی بات کریں تو اسے مکمل طور پر الگ نظریے سے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک پینی سٹاک اور بریک آؤٹ سٹاک ہے۔ تو اس میں کیا توقع کی جا رہی ہے؟ جب ڈنڈورت سیمنٹ جیسا پینی سٹاک اپنے بریک آؤٹ لیولز کو ہٹ کرتا ہے تو مستقبل میں ایک بہت بڑے منافع یعنی بگ گین کی زبردست توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن پینی سٹاکس میں جہاں منافع زیادہ ہے وہاں رسک بھی ہوتا ہے۔ جو سرمایہ کار محفوظ اور مستقل مزاج سرمایہ کاری چاہتے ہیں ان کے لیے آج کا تیسرا سٹاک پارک الیکٹران یعنی PAEL زیادہ بہتر ہے۔ جی، PAEL ایک مستقل مزاج اور مستحکم ٹرینڈ یعنی سٹیڈی ٹرینڈ میں رہنے والا سٹاک ہے۔ ڈیٹا بتاتا ہے کہ یہ سٹاک اس وقت ایک بڑی ریلی کی تیاری میں ہے، تو سرمایہ کاروں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے انویسٹمنٹ ٹائم فریم کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کریں۔ بالکل، PAEL کی یہ مستقل مزاجی بھی مارکیٹ کے اسی تیزی کے رجحان کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ بہت دلچسپ تجزیہ تھا۔ ہم نے مارکیٹ کے 1,75,000 کے فیصلہ کن لیول کی طرف سفر کو سمجھا، لیکن اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نیا اور گہرا سوال ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ جب مارکیٹ یہ 1,75,000 کا نفسیاتی لیول عبور کر لے گی تو کیا محض روایتی سیکٹرز جیسے سیمنٹ یا فرٹیلائزرز ہی حکمرانی کریں گے، یا پھر موسمیاتی تبدیلی کے لیے آنے والا یہ $200 ملین کا فنڈ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کسی بالکل نئے گرین سیکٹر کی بنیاد رکھ سکتا ہے؟ ایک ایسا سیکٹر جو آنے والے برسوں میں سرمایہ کاری کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔